بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ واقعہ بغداد کے ایک نامی چور کا ہے جسے ہتھکٹا شیطان بھی کہا جاتا تھا۔ کیسے یہ اللہ والوں میں شمار ہوئے بلا تاخیر چلیے جانتے ہیں۔ ابن سبات بغداد کا نامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا، لیکن آخر ایک دن حکومت کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانہ میں بسر کر کے ایک دن ابن سبات کسی طرح بھاگ نکلا۔ قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشہ کو پھر سے شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل زندگی نے اس کے کردار پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ڈالا تھا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بےتاب کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنے مہم پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتے 3 پہر رات گزر گئی، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کی چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بہت بڑا فاٹک تھا۔ ابن سبات فاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا اندر جانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ بچار میں اس کا ہاتھ فاٹک پر جا پڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کے پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سبات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ بھی فاٹک کی طرف فوراً کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی ایک پرانی چٹائی بچھی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیا اور بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھی۔ ایک گوشے میں پشمینہ کے موٹے کپڑے کے چند تھان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سبات اسے معمولی سامان کو دیکھ کر جھنجھلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالی دینے لگا کہ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے پشمینہ کے تھانوں کو ایک گٹھری بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے صوف کے موٹے کپڑے کو گرہ نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اس وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن سبات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد دراز، کمر خمیدہ اور جسم انتہائی نحیف تھا۔ اس قدر نحیف اور نزار ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ کو ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں آواز میں ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحمت کرے۔ یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کے مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن سبات حیرت سے اجنبی کے منہ کی طرف تک رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کو الگ الگ 2 گٹھریاں باندھ لی۔ پھر اچانک سے اسے خیال آیا اور اس نے ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا اور ابن سبات عالم تحیر میں کھو گیا۔ یکایک اسے کوئی خیال آیا اور اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے ہم دونوں اس مکان میں جمع ہو گئے۔ یہ گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے، اس لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے پھر کمرے میں داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سبات کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن سبات کو کافی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی دودھ کا پیالہ ختم کر دیا
اور پھر کڑک کر اجنبی سے کہا، دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ تاہم تو نے مال سمیٹنے میں جس طرح میری مدد کی ہے، اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا۔ چلو گٹریاں اٹھائے اور چلے۔ ابن ثابت کے جواب میں اجنبی مسکرایا اور پھر شفقت آمیز لہجے میں کہا، میرے بھائی تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا، تمہارا ایک ہاتھ سے یہ چھوٹی گٹری تم اٹھا لو اور بڑی گٹری میں اٹھا لیتا ہوں، جہاں تم کہہ دو گے میں پہنچا دوں گا۔ ابن ثابت نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا، میں یہ چھوٹی گٹری اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹری اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹری کمر پر لا دی، اس کی خمیدہ کمر اس کے بوجھ سے اور بھی خمیدہ ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن ثابت کے آگے آگے چل پڑا۔ لیکن ابن ثابت کو بہت عجلت تھی کہ کیونکہ رات تیزی سے ختم ہو رہی تھی، وہ بار بار اجنبی کو ٹھوکے دیتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا، لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوا اور ہانپتا کانپتا پھر تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی تھی، اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن ثابت نے اس پر گالیوں کی بوچھار کر دی اور پھر اس کی کمر پر زور سے ایک لات رشید کی۔ اجنبی جیسے تیسے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن ثابت سے معذرت کرنے لگا۔ ابن ثابت نے گٹری پھر اس کے پیٹھ پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں پہنچے۔ یہاں ابن ثابت کی پناہ گاہ تھی۔ وہ اپنی گٹری باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار پر اسے اندر کو کود گیا اور اجنبی نے 2 گٹریاں باہر سے اندر پھینک دی۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن ثابت نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے۔ یکایک وہ ملاکوتی تبسم کے ساتھ یوں بولے، میرے بھائی یہ مال تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور یہ مال تجھے خوشی سے بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری خاطر خدمت نہیں کر سکا، بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن ثابت کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ سیاہ کاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں؟ میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہو گیا، اس کی ضمیر نے اسے بے چین کر دیا اور صبح ہوتے ہی اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ وہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس تاجر کا مکان ہے۔ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ ہے۔ ابن ثابت نے یہ نام سن رکھا تھا، لیکن شیخ کے صورت سے آشنا نہ تھا۔ فاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیے سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے اور اس کے سامنے 30-40 آدمی مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن ثابت ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن ثابت روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ ندامت کے آنسو نے اس کے دل کی ساری سیاہی ہی دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگایا۔ ابن ثابت کے دل کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں طے نہیں کی تھی، ابن ثابت نے وہ چند لمحوں میں طے کر لی۔ وہ شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض صحبت سے ہتھ کٹے شیطان کے بجائے شیخ احمد ابن ثابت بن گیا اور اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکی، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی نے چند ساعتوں میں خزانے خدا کی صف میں شامل کر دیا۔ مختصر یہ کہ گناہوں سے معافی اور ندامت کے آنسو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ ویڈیو بس یہیں تک ہے، ملتے ہیں ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔